بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے دو چار لینے اس تو پڑھ لو پھر باقی پڑھیں گے تو پھر پڑھتے ہیں سب صرف باقی کی گل سن لو. بابا فرماتے ہیں اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمان اسم مرب کی تعریف سے اور اس کے اعراب کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں اعراب کے اقسام میں باعتبار حروف کے اور حرکات کے کہ اعراب بالحرکت کہاں کہاں آتا ہے اور اعراب بالحرف کہاں کہاں آتا ہے اور ان کے محلوں کا بیان. اعراب بالحرکت کہاں آتا ہے, اعراب بالحرف کہاں آتا ہے, پھر لفظی کہاں آتا ہے اور تقدیری کہاں آتا ہے. یہ باب نحو کے مسائل کے امہات سے ہے. آج جملۃ المثنیٰ سے یہ باب نحو کے مسائل کے امہات سے ہے کیونکہ یہ 16 قسمیں سمجھ آئیں اعراب ٹھیک ہوتی ہے. بابا جی یہ 16 قسمیں اعراب ٹھیک عبارت ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ 16 قسمیں سمجھ آئیاں تے عبارت اعراب نہیں عبارت ٹھیک ہو جاتی کیونکہ پتہ اے ٹھیک پڑھنے نا تے کی ہونے نے عبارت ٹھیک ہونی. پس واجب ہے طالب پر حفظها بالضبط والاتقان لہذا طالب پر واجب ہے اس پوری بحث کا اقسام اعراب کا حفظ ضبط کے ساتھ اور اتقان کے ساتھ. سمجھی گل ایسے جملہ کی دسنا سے تو مسئلہ پڑھیے بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کس دا نحو کہ اسم اعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے. یہ کٹ کرنی ہے لیکن مراد وہ 16 ہے. اچھا جی توجہ جی وہ جی میں پڑھیا سی نحمیر تو کم شروع کیتا سی کہ اعراب کیے تے محل کیے. اعراب محل کیے. مصنف مسئلہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلے محل پھر اس کا اعراب. مفرد منصرف ایک کی مفرد منصرف ایک اس میں جو دو داخل ہیں مفرد منصرف صحیح تے مفرد منصرف جاری مجراس. کیڑے کیڑے مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجراس ایک اور جمع مکسر منصرف اور کون جمع مکسر منصرف یہ محل ہے. یہ محل ہے یہ محل ہے. مفرد منصرف خواہ صحیح ہو خواہ جاری مجراس صحیح ہو اور جمع مکسر منصرف غیر منصرف نکل گئی مترجمو. یہ جو دو ہیں اور حقیقت میں تین ہیں یہ جو دو ہے اور حقیقت میں تین ہے کہ 16 قسم اسم کی اعراب کی ہیں. یہ آگے دی عبارت ہونی نہ یہ دی عبارت کون جونی میں تمہیں دسیا ہے. تو محل کیا ہے مفرد منصرف خواہ صحیح ہو جاری مجراس دو ہو گئے اور جمع مکسر منصرف یعنی منتہل جمع نکل گیا. یہ جو محل ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے. ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے. ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے. ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے. کن کا مفرد منصرف مفرد منصرف جاری مجراس اور جمع مکسر منصرف جمع مکسر منصرف یہ جو تین ہیں یہ جو تین ہے ان کا اعراب بالحرکت ہے اور لفظی ہے اور تینوں حالتوں میں ہے. بیان کر دی محل کیے محل اس مفرد منصرف صحیح اسم لالا نہیں اسم مفرد کیونکہ منصرف پاس صحیح اسم دیو اسم مفرد منصرف صحیح اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف
یہ جو یہ تین ہے یہ محل ہے، یہ محل ہے، یہ محل ہے، ان کا اعراب ان کا، اعراب تینوں حالتوں میں ان کا اعراب بالحرکت ہے، ان کا اعراب بالحرکت ہے، لفظی ہے، لفظی ہے، تینوں حالتوں میں ہے۔ یہ جو کھول کے بیان کر دیں، ان کا اعراب بالحرکت ہے، ان کا اعراب لفظی ہے، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تینوں بالحرکت حالتوں لفظی ہے، میں بالحرکت لفظی، تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے۔ لفظ آگی سمجھ ہن بین استور مثالاں ویکھ لے، راجل مفرد منصرف صحیح، دلون تے زبیون مفرد منصرف جارے مجرا صحیح۔ او پڑھیا جو کیڑا ہوندا ہے کہ آخر میں حرف علت ما قبل ساکن، ساکن ہو، حرف علت واو یا تے ما قبل اینو کی آندے نے؟ حرف جار مجرا سے، کیونکہ اعراب اٹھانے میں یہ صحیح کی طرح ہے، اس لیے جارے مجرا، مجرا لمبا نہ کر چوکھا ہو جڑے، جارے مجرا صحیح۔ اب ان کی مثال، جاءنی راجلن، جاءنی دلون، جاءنی زبیون، تو رفع جو ہے وہ ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، رفع ان کا ضمہ لفظی کے ساتھ ہے۔ تے رأیت رجلا، رأیت دلون، رأیت زبیا، تے نصب ان کی فتح لفظی کے ساتھ ہے، نصب ان کی فتح لفظی کے ساتھ ہے۔ اور مررت برجل، مررت بدلو، مررت بزبین، کسرہ ان کا، جار ان کی کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، جار ان کی کسرہ لفظی کے ساتھ، مثالہ سنا گا مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف جار مجرا کی، پھر مجرا، جار مجرا صحیح کی مثال، جیسے جاءنی راجلن، جاءنی راجلن، جاءنی دلون، عطف نال بھی ٹھیک ہے، بکھرے کر رہا ہوں جی، رأیت راجلن، ہاں یہ پہلے پورے کرنا، جاءنی راجلن، یہ مفرد راجلن، جانی راجلن، جاءنی راجلن، جانی دلون، جاءنی دلون، جانی زبیون، جاءنی زب، کہ یہاں جہاں راجلن، یہاں رفع ان کا جہاں رفع ان کا ضمہ لفظی کے ساتھ ہے۔ ہن نصب والی مثال پر، جی، رأیت راجلن، رأیت دلون، رأیت زبین، یہاں رفع ان نصب تینوں کا ان تینوں کی نصب فتح لفظی کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہے، مررت براجل، مررت بزبین، مررت بدلو، یہاں جار ان تینوں کی کسرہ لفظی کے ساتھ ہے۔ ہے کہ کوئی نہیں ہے اگے چل، جمع مکسر، طالباتن، جی، جمع مکسر ہے کہ جی، نہیں، بس منتل جموت نہیں، نہیں، جانی طالباتن، اس کا رفع ضمہ لفظی، بول ضمہ لفظی کے ساتھ ہے۔ ہے، جی، تے رأیت طالباتن، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے کس کی؟ طالبہ، طالب، مررت بطالباتن، جار کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، جی، جار کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، جار کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، بلا تھی بھی مثال، مثال جیسے جاءنی، جمع مکسر منصرف کی مثال، جی، جاءنی طالباتن، یہاں رفع ضمہ لفظی کے کس کا؟ ساتھ ہے، طالبہ، طالبہ کا، جمع مکسر کا، جی، اور رأیت طالباتن کا رفع نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے، طالبہ کی، اور مررت بطالباتن کی جار یہاں کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، جار کسرہ لفظی، پاس مفرد مفرد منصرف منصرف اور جمع مکسر منصرف، اور جمع مکسر منصرف، رفی حالت ضمہ کے ساتھ رفع حالت ضمہ کے ساتھ اور نسبی حالت فتح کے اور ساتھ نصبی حالت فتح کے ساتھ اور جری حالت کسرہ کے اور ساتھ، جری حالت نہیں مانا کرنا شابہ، پس مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف رفع حالت ضمہ کے ساتھ اور نسبی حالت فتح کے ساتھ اور جری حالت کسرہ کے ساتھ، پس مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف رفع حالت ضمہ کے ساتھ اور نسبی حالت فتح کے ساتھ اور جری حالت کسرہ کے ساتھ۔ آشا بیکو نظر ہم نکلی، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا الکریم،
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کہ اعراب ایک امر ہے جو طاری ہوتا ہے اواخر پر، ان کے اواخر پر جو پہلے گزر گئے ہیں. کون اسم مورب اعراب کے خودی شے جڑا اسم دے آخر تے کہ کونی ہو. اور اعراب کے انواع رفع اور نصب اور جر ہیں کہ کوئی نہیں. اور رفع جو ہے وہ امور متعدد کے ساتھ ہوتا ہے. کل دس ہے رفع ضمے نال، رفع ضمے کی شکل میں، رفع الف کی شکل میں، رفع واو کی شکل میں دسے کہ نہیں. پھر لفظی بھی تقدیری بھی. اور نصب اور جر بھی اسی طرح. نصب کس شکل میں؟ فتح کی شکل میں، الف کی شکل میں، یا کی شکل میں. اور جر بھی فتح کسرہ کی شکل میں، الف اور یا کی شکل میں. کبھی لفظی کبھی تقدیری. جب چونکہ اعراب یہ اس طرح ہوتے ہیں تو اب احتیاجی ہوئی اسماء کی تقسیم کی طرف. کدھر؟ اسماء کی تقسیم کی طرف، تاکہ پہچانا جائے وہ اسم جو مستحق ہے اعراب کا ہر ایک رفع سے اور نصب اور جر سے. یہ پتہ لگے رفع کس تے ہوندا ہے تے جر تے کیڑی حالت وچ ہوندی ہے. سندا پہ بس تقسیم کی گئی ہے باعتبار ان کے مواقع کے. باعتبار ان کے مواقع اس میں بھئی جگہ کیڑی ہے تے اعراب کیڑا ہے. بالحرکت ہے یا پھر لفظی ہے یا محل کیڑا ہے تے اعراب کیڑا ہے. بالحرکت ہے یا لفظی ہے یا. لہذا پس مفرد منصرف کون؟ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف رفع میں ضمہ ہوگا، نصبی حالت میں فتح ہوگی، جری حالت میں کسرہ ہوگا. اور ارادہ کیا ہے مصنف نے اے مفرد ہے نا مفرد کیے اس کتاب میں 3-4 باری ہونا جی. ہر جگہ تے مولوی جی معنی بکھرا بکھرا. ہر جگہ تے مفرد کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایتھے مفرد سے مراد مفرد بمقابلہ تثنیہ جمع. مفرد بمقابلہ اسم مفرد منصرف ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، کیونکہ تثنیہ جمع کا اعراب آگے آ رہا ہے. یہاں مفرد بمقابلہ، یہاں مفرد بمقابلہ یعنی مفرد ہو، مفرد ہو، مفرد ہو. اگر جی دھیانے کو تو اور مانا ہوگا کہ دھیان کرا جر لانا مرلانا نہیں. پہلی بار آیا جی. مراد مفرد سے وہ اسم ہے جو نہیں ہے تثنیہ اور نہیں ہے جمع. اور مراد جمع مکسر سے وہ جمع ہے جو جمع تصحیح نہیں، جمع اور جمع منترجمو بھی نہیں، جمع. اور مراد منصرف سے وہ ہیں جو غیر منصرف کے سوا ہیں، جیسا کہ ان کا بیان آگے آ رہا ہے. بیان ان کا اچھا جی. اور ثم الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ پیچھے دسے ایک باری. تا کے ساتھ یہ واقعہ ہوتے ہیں نفس حرکت پر، نئی شرط ہونا ان کا اعرابیہ یا بنائیہ دو وجہ مشترک نہیں، برخلاف خالی تا سے ضم فت کسر، کیونکہ وہ القاب ہیں بنا کے. اور مراد ضمے سے اور فتح سے اور کسرے سے عام ہے کہ لفظی ہو یا تقدیری ہو، لفظی ہو یا تقدیری ہو. پس نہیں لازم آئے گا تکرار مصنف کے قول میں کہ لفظی ان میں ہے جو ان کے ماں سوا ہیں. یہ کہ چلو نا آخر تے اگلے صفحے تے بل لفظیو فی ما ادا ہو جملہ ہونا ہے. اور جتنے لکھا غیر منصرف لکھے اس کو کچھ ایک جملہ لکھا بل لفظیو فی ما ادا ہو.
سمجھے نا جی؟ تو اس میں تکرار نہیں ہوگا، جو کہ اعراب لفظی بھی ہوتا ہے تقدیری بھی ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ جب تقدیری بیان ہو جائیں گے تو کہیں گے ان کے ماں سوا جتنے سب کا اعراب لفظی ہوتا ہے، جن میں سے آ بھی رہے، سمجھے؟ اے شاباش. اچھا جی، رفع نظر آ رہا ہے؟ رفع یہ مصدر ہے بمعنی مفعول، جیسا کہ ان کا قول الفاعل رفع یعنی الفاعل مرفوع، اور رفعا یہ منصوب ہے حال پر یعنی مرفوعین، اور عمل اس میں جار مجرور ہے، اور ذوالحال ضمیر ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے، اور با فی قولہ یہ بالضمہ کی جو با ہے نا یہ بمعنی مع ہے، یعنی رفعی حالت ضمے کے ساتھ، نسبی حالت فتح کے ساتھ، جری حالت کسرے کے ساتھ، بھنجو بمعنی با ہے. اور جائز ہے یہ کہ ہو معنی متلبسان بالضمت، اور معنی کلام کا کہ وہ دونوں ان حرکتیں کلام ہما دو جڑے پیچھے ہیں مفرد منصرف جاؤ مکسر، یہ دونوں اس حرکت معینہ کے ساتھ ہوں گے وقت ہونے دونوں کے مرفوع، یعنی مصاحب لعلم علم العمدہ، اسی طرح الی آخرہ. ایک سوال ہے اس کا جواب اور لکھیں. سوال ہے، دھیان کریں. یہ بالفتحت میں فتح تے معطوفی تے بالضمہ تے ضمہ میں معطوف علیہ ہے، اور بالضمہ کا ضمہ تے کا عامل کون ہے؟ با جارہ یار کون ہے؟ تے پھر بالفتحت جو ہے عطف کے ذریعے اس کا عامل کون ہوا؟ با جارہ ہے. شاباش. اور نصبن کا تفی رفعن پر، کس پر؟ رفعن کا عطف ہے نصبن، اور نصبن کا نصبن کا عطف ہے رفعن پر. معطوف لین بھی تو اگے یہ بل کسرت جرن بھی نال جوڑ لینے، صرف ایک سمجھ لو کافی جی. نصبن کا عطف ہے کس پر؟ رفعن پر. اور رفعن ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ ہن پڑے حال، اس کا عامل کون ہے؟ جو بالضمہ تے میں ضمیر ہے یا متعلق سے مل کر، اس کا عامل کون ہے؟ با نہیں ہے بلکہ اور ہے. کون؟ یہ جار مجرور خود اس کا عامل ہے، یا اس کا جو متعلق ہے وہ اس کا عامل ہے، کس کا؟ حال کا. اب دیکھ، فتحات تے نصبن یہ دو معمول ہیں، یہ دو معمول، ان کا عطف ہے اور دو معمولوں پر، کس پر؟ الضمۃ رفعن پر، جن دونوں کے عامل علیحدہ علیحدہ ہیں، ضمہ کا عامل با، رفع کا عامل متعلق. تو سوال ہے دو معمول جی کا دو معمولوں کا عطف اور دو معمولوں پر جن کا عامل ایک عامل مختلف ہو، ایک حرف عطف کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. اگے بھی ایک تھا دے سوال جواب کرایا ہے تو یہاں ہو گیا، یہاں ہو گیا. کیا کہ جی سوال ہے کہ دو معمولوں کا عطف اور ہے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے اور دو معمولوں پر اور دو جن کے عامل اپنے اپنے جن کے عامل اپنے اپنے ہوں، یہ عطف ایک حرف عطف کے ذریعے ٹھیک نہیں ہوتا. اور وجہ ہے گامن کیوں؟ یہ جو حرف عطف ہوتا ہے نا یہ عامل کا قائم مقام ہوتا ہے، یہ عامل کا قائم مقام ایک دا قائم مقام تے بن سکتا پورے ٹبر دا قائم مقام. اس با نو کدے قائم مقام بناؤ با دا جڑی فتح نال جڑدی ہے تے پھر اوندا قائم مقام، تے جے نو قائم مقام بناؤ اے رفعن وچ جڑا عامل ہے لاسب والا اوندا قائم مقام بنا کے تے نصبن نو فتح دے وے، ایک دا قائم مقام بندا ہے، دو دا نہیں. اے اصل مسئلہ ہے کہ ایک حرف عطف کے ذریعے عطف ٹھیک نہیں. کیوں ٹھیک نہیں؟ کہ حرف عطف عامل کا قائم مقام ہوتا ہے، ایک کا قائم مقام تو ہو سکتا ہے زیادہ دو کا، نہیں ہو سکتا. یا تو دو ہے، دو معمول جن کا عامل ایک ہو ان پر اور دو معمولوں کا عطف ایک حرف عطف کے ذریعے ٹھیک ہے، اس لیے کہ واؤن ایک عامل دا قائم مقام بنتا ہے. سمجھ آئی؟ پیچھے 50 معمول ہون عامل ایک ہوئے انہاں اُتے 50 معمولاں دا عطف ہوئے ایک حرف عطف، یہ بھی ٹھیک. اس واسطے کہ ایک دا قائم مقام بننا ہے تے دو دا قائم مقام نہیں بنتا، وہ کھانے چ پیندی تو یہاں ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب پڑھیا سی ہوتے
کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن اگر دو معمولوں میں سے ایک مجرور ہو اور وہ مقدم ہو، دو معمولوں میں سے ایک مجرور ہو اور مقدم ہو، تو پھر عطف ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایسے ہی ہے کہ پہلے جو دو معمول ہیں ان میں جو مجرور ہے کون؟ الضمہ ہے، وہ مقدم ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی تو جواب دیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ ان دو معمولوں میں سے ایک مجرور ہو اور مقدم ہو مقدم ہو تو تو اب یہ عطف عطف جائز ہے۔ تو چونکہ پہلا جو معمول ہے کون؟ الضمہ یہ مجرور ہے، مقدم ہے کہ کون؟ مقدم۔ کس کو؟ رفعن کو، رفعن کو۔ تو یہ مجرور ہے تو لہذا یہ عطف جائز عطف جائز۔ اور لکھو بچیا کہ وامثال ھذا من باب العطف علی عاملین مختلفین المجوز عند المصنف قیاسا، جیسے ان فی الدار زیدن والحجرۃ عمرا علی ما یجیء، جیسا کہ قریب یہ مسئلہ آئے گا۔ ہن ویکھن کتاب ہے پھر اگلی گل کریں پھر جان اس بات کو پہلی گل سمجھ آ گئی جی کہ یہ اہم مسئلہ ہے، جی ناب کے مسائل میں سے اہم مسئلہ مسئلہ ہے۔ جی امہات کن دی جمع ہے؟ یہ مسئلہ دی ماں ہے۔ جی جان اس بات کو کہ اصل اعراب میں یہ ہے کہ ہو بالحرکت نہ کہ بالحرف۔ اصل اعراب کون ہے؟ بالحرکت نہ کہ حرف۔ وہ تو دیکھنا تھا وجہ اس لیے اعراب بالحرکت اخسر اور اخف ہے حروف سے، کیونکہ اے آپ تو بکھرا پڑھے کو نہیں جاتا۔ کون؟ بالحرکت۔ زیدن 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 نون تنوین نال نظر آ رہا ہے، باقی تو دال ہی ہے۔ جی سمجھی؟ جی دلیل کیا ہے اس کے اصل ہونے کی کہ یہ اخسر چھوٹا، اخف خف ہے، خفیف، اس سے حروف حروف سے۔ سے۔ اور پھر اعراب بالحرکت جو ہے وہ کئی قسم ہے، اس میں سے اصل یہ ہے کہ رفعی حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، جری حالت کسرہ لفظی کے ساتھ، یہ اصل ہے۔ یہ اصل ہے، تینوں حالتوں اعراب بالحرکت لفظی یہ اصل ہے۔ کیوں؟ موافقاً للعامل کہ عامل جیویں دا چاہندا ہے اوویں دا ہو جاندا ہے۔ عامل رفع العامل کی جاندا ہے، رفع ضمہ لفظی آوے، جی نصب ناصب کی جاندا فتح ہے، لفظی آوے، نصب فتح لفظی نال ہووے تے جر دا عمل کی جاندا کسرہ ہے، لفظی نال جر ہو گیا۔ جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہو، سمجھیو؟ جی۔ اے موافق ہاں، للعامل۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو بالحروف، اور اگر اعراب بالحرف ہو، جی کیا ہو؟ اعراب بالحرف ہو تو پھر اس میں کون اصل ہے؟ اس میں کون اصل ہے؟ جی۔ اگر ہو اعراب بالحروف پس اصل اس میں یہ کہ ہو رفعی حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ۔ کیوں؟ موافقتاً للعامل۔ اب اعراب بالحرف کے اندر اصل ہے تینوں حالتوں میں بالحرف لفظی، تینوں حالتوں میں بالحرف لفظی، یعنی رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، یا کیا نام ہے جر یا لفظی کے ساتھ، تاکہ عامل کے موافق، موافق ہو، عامل کے موافق ہو جائے۔ ایسا بس۔ ہن سنو، اعراب بالحرکت اگر ہو تو اصل یہ ہے کہ تینوں حالتیں لفظی ہوں، لفظی ہو، اعراب بالحرف ہو تو اصل یہ ہے کہ تینوں حالتیں بالحرف لفظی ہوں، تینوں حالتیں بالحرف لفظی ہو، لفظی ہوں۔ اعراب بالحرکت ہو تو اصل یہ ہے کہ تینوں حرکتیں لفظی ہو، اعراب بالحرف ہو تو تینوں حرف، لفظی ہو۔ لہذا نہیں چھوڑا جائے گا اصل کو، اے جڑا اصل پڑھیا ہونا جی کسی شے میں یعنی کسی اسم میں، مگر باوجہ علت کے، باوجہ علت کے، ان کو علت پائی جانی، جتھے جتھے پورا اعراب نہیں نہ ہونا اوتھے دلیل دینی یہ کیوں انج ہویا ہے، کیوں انجو ہے، ایسا بس۔ باوجہ علت کے جو واجب کرے گی اصل کی مخالفت کو، اگر اعراب بالحرکت ہے تے تینا حالتاں وچ لفظی نہیں تے کیوں ہے، یہ اعراب بالحرکت ہے تے لفظی نہیں تقدیری ہے تے کیوں ہے، اعراب بالحرف ہے تینا حالتاں وچ لفظی نہیں تقدیری ہے تے کیوں ہے، تے تقدیری ہے تے کیوں ہے، تے تابع کیوں ہے، یہ ہر ایک دی پھر کیوں نال بیان کرنی پڑے، سمجھے پے ہو؟ ایسا بس۔ جیسا کہ
آنے والے بعض اقسام میں ایسا ہوگا۔ اچھا جی، پس قسم اول اعراب سے وہ اعراب کے جاری ہے اصل اصیل پر کہ تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی، تینوں حالتوں میں اعراب الحرکت لفظی، اسی لیے مقدم کیا ہے اس کو اس کے باقی اقسام پر۔ وہ ہے جو فرمایا مصنف نے فل مفرد المنصرف، مفرد بولا جاتا ہے نحو میں اس پر بھی جو مرکب کا مقابل ہو، جو مرکب کا مقابل ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ جیسا کہ زید غلام و زید کے مقابلے میں، اور مفرد بولا جاتا ہے اس شے پر بھی جو تثنیہ جمع کے مقابل ہو، یہ مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں۔ تیسرا معنی بھی ہوتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی مضاف نہیں، یہ مفرد ہے مضاف نہیں، یہ مفرد ہے یعنی مرکب نہیں، یہ مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں، یہ مفرد ہے یعنی مضاف نہیں۔ تین معنی، یہ مفرد ہے یعنی مضاف نہیں، یہ مفرد ہے یعنی مرکب نہیں، یہ مفرد ہے یعنی تسمیہ جمع نہیں، یہ مفرد ہے یعنی مضاف نہیں۔ تو مفرد بول کر تین معنی مولوی جی مراد ہوتے ہیں کہ یہ مفرد ہے یعنی مرکب نہیں ہے، یہ مفرد ہے یعنی تسمیہ جمع نہیں ہے، مفرد ہے مضاف نہیں ہے۔ ایسا ایتھے کی مراد ہے اور یہی مراد ہے یہاں کہ بھی کیے تسمیہ جمع نہیں ہے، ان کا اعراب آگے آ رہا ہے۔ ہن مطلب کی بنیا یعنی اسم مفرد وہ جو نہ ہو تثنیہ اور نہ ہو جمع اور ہو کیا منصرف، جیسے زید ایک کو، اور جمع مکسر اور جمع مکسر، سنیو گل کون؟ جمع مکسر، جیسا کہ رجال جمع رجل کی جی، یہ اعتراض کیا ہے مکسر، اتھے آشے پڑھتے ہیں، اعتراض کیا ہے مکسر کے ساتھ جمع سلامت سے، کس سے؟ جمع سلامت سے، کیونکہ اس کا حکم آگے آئے گا جمع مذکر سالم کا، جمع مؤنث سالم کا، تے جمع مکسر کی ہوئے منصرف ہوئے، کی ہوئے منصرف ہوئے۔ اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ جمع مکسر غیر منصرف سے، جڑی منتر جمع جیسے مساجد جمع مسجد، یہ جو دو قسمیں ہیں مفرد منصرف تے جمع مکسر منصرف، یہ جو دو قسمیں ہیں اسم کی، اسم مورب کی، یہ یوربان ہیں۔ اے بزمدہ متعلق دسیا کی یوربان، اعراب دیے جاتے ہیں یہ دونوں ضمے کے ساتھ، یعنی بالاعراب حرکاتی رفعن، یعنی وقت ہونے ان دونوں کے مرفوع بالفاعلیت یا مبتدائیت یا خبریت، اور اعراب دیے جاتے ہیں دونوں فتح کے ساتھ نصباً، یعنی وقت ہونے اظہارے کے منصوب بالمفعولیت وغیرہ، اور اعراب دیے جاتے ہیں دونوں کسرے کے ساتھ جرن، یعنی وقت ہونے اس اسم کے مجرور حرف جر کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ۔ پس کہتوں جاءنی زید و رجال رأیت زیدا و رجالا ومررت بزید و رجال، محض مقید کیا ہے مفرد کو منصرف کے ساتھ کی تک کو نہیں، اور جمع مکسر کو کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ حکم غیر منصرف کا برخلاف ہے اس کے، مفرد غیر منصرف تو جمع منتہل جمع ان کا یہ اعراب نہیں ہے، جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ آگے دو نہیں ہے، یہ تے حقیقت ہے تین، مفرد منصرف صحیح تے جارے مجرا صحیح تے جمع مکسر منصرف۔ نام رکھا گیا اس نو کا اسم سے متمکن، کیا نام رکھا گیا؟ متمکن، یہ اسم متمکن، کیوں جی؟ باوجہ قدرت دینے حرکات ثلاثہ کو تنوین کے ساتھ فی ہے اپنے بچ بچالے بچ، یہ اسم جو ہے نا یہ تینوں حرکتوں کو بما تنوین کے اپنے اوپر آنے کی قدرت دیتے ہیں،
اس علم کا نام کیا؟ متمکن، متمکن، ٹھکانہ دینے والا، ٹھکانہ دینے والا، کنو تنہ حرکتانو بمائے، بمائے تنوین، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متمکن۔ متمکن۔ انہوں آشا دیکھ لیا پچھلا او جمع مکسر جیڑی ہے ان بعض اعراب دیا گیا جمع مکسر کو اعراب مفرد کا باوجہ مشابہ ہونے، جمع مکسر کے مفرد کے لیے باوجہ ہونے جمع مکسر کے سیغے کے نیام مغیرہ معمبد مفرد مفردت، اور ہوں گے بعض اس کے مخالف بعض کے لیے سیغہ میں، جیسے مفردات مخالف ہوتے ہیں سیغے اس کے، اور بھی نہیں مترد اس کے آخر میں حرف لین، اس جمع مکسر کی آخر میں حرف لین بھی کوئی نہیں جو صلاحیت رکھے کہ اس کو اعراب بنائے، جیسا کہ با نون وغیرہ، اس مجبوری سے جمع مکسر کو اعراب بالحرکت دیا لفظی۔